بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فاتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ سب یہ کہہ لیجئے کہ مسئلے بیان کیے گئے ہیں، فقہی مسائل ہیں ان آیات میں۔ ہماری معاشرت، رہن سہن، گھریلو زندگی سے متعلق طلاق، نکاح، اس سے اوپر کی آیت میں نکاح کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس کی حدود بتائی گئی تھی کہ مشرکین اور مشرکات سے نکاح حلال نہیں ہے، وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ تمہیں مغفرت و جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نکاح تو صرف مومن کا، مومن اور مومنات کا آپس میں ہو سکتا ہے۔ اب نکاح کے بعد جو معاملات شروع ہوتے ہیں انہی سے متعلق
ایک مسئلہ ہے، اصل میں یہودیوں کے ہاں یہ تھا، اور مدینے میں یہودی بہت تھے، کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں وہ ان کو الگ کر دیتے تھے، بالکل کھانا پینا رہنا سہنا بالکل الگ، وہ اچھوت قرار دے دیتے تھے۔ جب اسلام آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کوئی سب معلوم تھا کہ ایسا وہ کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اسلام کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں تو یہ تھا اور عربوں کے ہاں یہ نہیں تھا۔ عیسائیوں کے ہاں اس سے بھی بڑھ کر تھا کہ اس ایام میں بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ مسئلہ تو پوچھنا ہی چاہیے، لیکن ڈھنگ سے پوچھنا چاہیے، شرم و لحاظ اور پاسداری کے ساتھ پوچھنا چاہیے۔ عربوں کے اندر صراحت بہت تھی اور آج بھی ہے۔ صراحت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہنی صاف صاف کہہ دیا، بہت اشارے کرنا میں نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ سوالات جو کرتے تھے اس طرح کے، تو وہاں بھی اس طرح کی صراحت نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک درجے میں کنایہ ہی سے کام لیتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں۔ یہ وہ خون ہے جو بالغ ہونے پر جس سے واسطہ عورتوں کو بڑھتا ہے۔ یعنی یہودیوں کے ہاں یہ تھا، بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے۔ تو یہ لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان ایام میں کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام نے اس سلسلے میں اعتدال کی تعلیم دی، نہ تو عیسائیوں کی طرح بالکل چھوٹ دے دی، نہ یہودیوں کی طرح بالکل اچھوت بنا دیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے، ظاہر ہے طبعاً بھی گندگی ہے اور شرعاً بھی گندگی ہے، لہذا تم عورتوں سے الگ رہو حیض کے زمانے میں۔ الگ رہو کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قربت مت کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ بولو نہ، گھر میں نہ رہو، کھانا نہ پکاویں جیسا یہودیوں کے یہاں۔ الگ رہو کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قربت مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان سے قربت مت کرو، آگے واضح کر دیا اس کو، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پس جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں تب ان کے پاس آؤ جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہاں چند مسائل ہیں، میں بتا دیتا ہوں جو اس آیت سے مستفاد ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے کچھ مخصوص احکام ہیں عورتوں پر۔ ایک یہ کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ روزہ رکھنا منع ہے لیکن بالکل معاف نہیں ہے، بعد میں وہ قضا کیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ جیسے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس میں قربت ہم بستری جائز نہیں ہے،
سخت ممانعت ہے اس کی، اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات اتنا کرنا چاہیے جو ذرا نفس پر بھاری ہو۔ اب کوئی ارب پتی آدمی 10 روپیہ صدقہ کر دے گا تو کاس کو کھلے گا؟ تو اتنا کرنا چاہیے جب نفس کو سزا دینی ہو تو سزا لگے نا، ٹھیک ہے زخم نہ ہو لیکن کچھ تو لگے۔ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ اگر قصدن کیا ہے تو 1 دینار کرے۔ دینار سونے کو ہوتا تھا، آج تو آدھا گھر بک جائے گا، اور آدھا دینار دے اگر جذبات میں ہو گیا ہے تو۔ لیکن بہرحال اتنا ہے کہ اتنا صدقہ کر دینا چاہیے جو ذرا اپنے کو لگے کہ ہاں کچھ خرچہ کیا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے سوچ لے، جو دن بھر میں 500 کماتا ہے وہ اپنے لحاظ سے سوچ لے، اور جو 80,000 پینشن پاتا ہے وہ اپنے لحاظ سے سوچ لے۔ اور جو ابھی پینشن نہیں پا رہا، پینشن تو میں حافظ جی کی وجہ سے کہہ دیتا ہوں، لیکن جو پینشن نہیں پا رہا ہے، ابھی نوکری میں ہے اور 1.5-2 لاکھ تنخواہ پا رہا ہے، تو اپنے لحاظ سے سوچ لے، وہ 10 روپیہ 50 روپیہ نکالے گا تو کیا اثر پڑے گا اس کے اوپر؟ کچھ نفس پر کچھ اثر پڑنا چاہیے نا، کیا اتنا پیسہ خرچہ ہوا ہے؟ جیسے ہمارے بعض اکابر، بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، ہو جا رہی ہے، تو اپنے اوپر کچھ سزا مقرر کر لو۔ اگر پیسے کی سزا نہیں کارآمد ہے، یا پیسہ نہیں ہے، یا پیسہ ہے تو ایسا ہے کہ پیسے کی پرواہ نہیں ہے، تو کوئی جسمانی سزا مقرر کرو۔ مثلا یہ کہ اتنی نفل پڑھیں گے تو 2 رکعت نفل کی سزا نہ مقرر کرو، 2 رکعت نعت نقل ہو اللہ پڑھ کے 1.5 منٹ میں فرصت پا جائے گا۔ ارے کم سے کم 10 رکعت 20 رکعت، اس میں بھی ذرا کم سے کم اوسط درجے کی سورہ پڑھو، کچھ وقت لگے، کچھ پسینہ نکلے، ہے نا؟ اب اگر کہیے تو ایک بات اور کہہ دوں، اب موبائل کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، ہاں تو کچھ مقرر کر لو، یا تو پیسہ مقرر کر لو، اور اگر پیسے سے نفس نہیں سدھر رہا تو نفل رکعتوں کی مقرر کر لو، کم سے کم 10 رکعت مقرر کرو، 2 رکعت میں کام چلنے والا نہیں ہے۔ جب ہاف پلیٹ نہاری سے کام نہیں چلتا تو 2 رکعت نفل سے کہاں نفس کی اصلاح ہوگی؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک پاک نہ ہو جائیں تو ان کے قریب مت جاؤ۔ آگے یہ ہے کہ فیضا تطہرنا، اس کا ترجمہ میں نے کیا جب اچھی طرح پاک ہو جائیں تب ان سے قربت کرو۔ اچھی طرح پاک ہونے کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر سن لو۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم کسی کو آتا ہے تو وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھی جائے گی۔ اگر یہ سمجھ کے کہ وہ تھا اور نہیں پڑھی ہے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، وہ ہو تو نماز معاف ہے۔ اور 10 دن سے اگر بڑھ جائے تو بھی وہ بیماری ہے۔ تو اگر 10 دن پورا کسی کو ہوتا ہے تو جب وہ مکمل ہو جائے 10 دن، اور اس کے بعد نہ آئے، اگر آیا تو پھر تو بیماری میں شمار ہو جائے گا۔ وہ بیماری کی حالت میں سب جائز ہے، مطلب وہ صورت جب پیدا ہو تو اس میں تعلقات رکھنا بھی جائز ہے، اور نماز بھی پڑھنا ہے، اب روزہ بھی رکھنا ہے۔ لیکن اگر 10 دن مکمل ہو گیا تو اب
بغیر غسل کیے ہوئے بھی قربت جائز ہے، لیکن اگر عادت 10 دن سے کم کی ہے، یہ معلوم ہے کہ عادت یہی ہے، اور عادت سے کم میں رکاوٹ ہو گئی تو عادت کا انتظار کرنا پڑے گا، اور عادت کے مطابق جب ہو کر رک جائے تو جب تک غسل نہ کر لے یا کم از کم ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے اس سے تو قربت جائز نہیں ہے۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ان کے پاس آؤ، یعنی اس سے قربت کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو خرافات اور شرارت چل رہی ہے، خباثت، اس کو ہم بے حیائی بھی نہیں کہتے، وہ بیوی کے ساتھ بھی حرام ہے۔ سمجھ گئے حافظ جی؟ تو یہ اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کی شکل آپ کو بتا دی گئی کہ کچھ تو صدقہ خیرات، اور پھر توبہ، ندامت، آئندہ نہ کرنے کا جو ارادہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ میں صرف معاف نہیں کرتے، معاف کرنے کے بعد نوازتے بھی ہیں۔ اب وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پاک رہا کرے، ناپاک کیوں رہے؟ مومن کا تو کپڑا بھی پاک رہنا چاہیے۔ فقہاء نے تو لکھا ہے کپڑا بھی ناپاک نہ رکھو، اس لیے کہ ناپاک رکھو گے ذکر سے منقطع رہے گا، وہ ذکر نہ کرے، کپڑا بھی ذکر کرتا، ہر ایک کا ذکر ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے تم آؤ۔ اس کی بھی تفصیل ہے لیکن میں اس کو یہاں نہیں بیان کرتا ہوں، سب سمجھتے ہیں اس کو۔ آگے ارشاد ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی کچھ اچھے اعمال کر کے آگے بھیجو۔ کہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے ازدواجی زندگی کی بات، اور کہاں یہ بات آ گئی کہ اور آگے بھیجو اپنے لیے، اچھے اعمال کرو، نیک کام کرو اپنے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ بغیر اللہ سے ڈرے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جذبات پر قابو پا سکتا ہے، نہ خلوت اور تنہائی میں وہ قوانین الہی کی پاسداری کر سکتا ہے۔ نیک اعمال کرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے یہاں کے سیاق و سباق کے لحاظ سے کہ بیوی کے پاس جانے میں بھی اپنے نیک اعمال کی نیت کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس عمل کے ذریعہ نیک صالح اولاد پیدا ہوگی اور وہ امت مسلمہ میں افرادی قوت کا ذریعہ بنے گی، اضافہ ہوگا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی و مسرت حاصل ہوگی، وہ دین کا خادم بنے گا، نسل مسلم میں ترقی ہوگی، اور پھر یہ کہ اس کے ذریعہ اپنی بھی گناہوں سے حفاظت ہے اور سامنے والے کی بھی گناہوں سے حفاظت ہے۔ عفت اور پاک دامنی بہت بڑا جوہر ہے، جوہر اعظم ہے۔ تو یہ سوچو، اس طرح کے اعمال میں بھی مسلمانوں کی سوچ اور فکر کا رخ یہ ہونا چاہیے۔ محض مستی
اور ہنگامہ آرائی اور شوق چشمی یہ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی تو اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ دیکھیے یہ عقیدہ آخرت اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں بلکہ استحضار، یعنی دھیان، ہمہ وقت دھیان ہونا، اور ایسے موقع پر دھیان ہونا۔ یہ قرآن مجید میں آپ غور کرتے رہیے گا کہ کوئی بھی مسئلہ بیان ہو رہا ہو، کوئی مضمون بھی بیان ہو رہا ہو، لیکن آخرت کی بات آ جاتی ہے، اس لیے کہ بغیر تصور آخرت کے اور بغیر حق تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے، استحضار کے، اس دھیان کے بغیر اصلاح ہو نہیں سکتی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ اگر عمل صحیح بھی ہو تو اس کے اندر جان نہیں پیدا ہوگی۔ جان تو آتی ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا جب احساس ہوگا تبھی اخلاص ہوگا اور تبھی اس عمل کے اندر جان پیدا ہوگی۔ تو دیکھیے مسئلہ تو بیان ہو رہا ہے ازدواجی حالات کا، اور فرما یہ رہے ہیں کہ یہاں بھی تمہیں اعمال نیک آگے اپنے لیے بھیجنے کی فکر ہونی چاہیے، اور یہ اسی وقت فکر ہوگی جب اللہ سے ڈرو گے، اور اللہ سے ڈرو گے اسی وقت جب یہ بات دھیان میں رہے کہ ایک دن ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ شخص ایمان والا ہو جائے گا، پھر یہی شخص تو مومن ہوگا۔ ایسے مومن کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہ خوشخبری سننے کے لائق ہو گیا، اب یہ خوشخبری سننے کے لائق ہو گیا۔ فور سیزن میں بھی رہ کر کے، ابھی جی فور سیزن میں بھی رہ کر کے خوشخبری سننے کے لائق ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ سب پیش نظر رہے۔ اور جب پیش نظر رہے گا تو فور سیزن میں جائے گی کیوں آپ جی کیا خیال ہے؟ لیکن حافظ اگر کہا جائے درگاہ جی کہ فور سیزن کی دعوت کا بائیکاٹ کر دیجئے تو آپ بھی جی یہاں آنا بند کر دیں گے۔ اور میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ نام ہے یہ، کیوں نہ دل بھائی حافظ جیسا پوچھ ہی دیکھ لیجیے آپ۔ اور سنیے اب دوسرا مسئلہ، اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے اس بات کے واسطے کہ تم نیکی کرو یا تقوی اختیار کرو یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اللہ کے نام کو آڑ مت بناؤ۔ یعنی تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے کسی نیک کام سے نہ رکو، نیک کام سے رکنے کے لیے اللہ کی قسم نہ کھاؤ، تقوی اختیار نہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم مت کھاؤ، لوگوں کے درمیان صفحہ صلاحی نہ کرانے کے لیے اللہ کی قسم مت کھاؤ، اللہ کے نام کو اس کے لیے آڑ اور رکاوٹ مت بناؤ، اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے۔ ہم تم سے نہ بولنے کی قسم کھا کے کہہ دیا، کس سے؟ باپ سے یا بیٹے سے یا بیوی سے یا کسی رشتہ دار سے، پڑوسی سے قسم کھا کر کے کہہ دیا تم سے نہ بولیں گے، ٹھیک ہے تمہارے آئندہ تمہارے ساتھ کوئی سلوک نہ کریں گے، ٹھیک ہے تم لوگوں قسم کھا کہہ دیا کہ تمہارے درمیان تمہارے معاملے کی صفائی ہم نہ کریں گے۔ اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، وہ غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے۔ تو تم اللہ کے نام کی قسم اس طرح کے کاموں کے لیے مت کھاؤ کہ ہم لوگوں میں صلح صفائی نہ کرائیں گے،
کہ ہم اب نیک سلوک اور نیک کام نہ کریں گے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اس لیے جو کچھ تم قسم کھاؤ گے اللہ اسے جانتا ہے، اسے سن بھی رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کی قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ عادتاً قسم کھاتے ہیں یوں ہی بلا وجہ، ہے نا. لڑکے قسم کھاتے ہیں بلا وجہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی بے عظمتی ہے، یہ عظمت خداوندی کے خلاف ہے. قسم سے استنجا کرنے گئے تھے، لڑکوں کو دیکھے تھکا تھا قسم کھاتے ہیں، قسم سے استنجا. اب اس میں کون قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ دکاندار قسم سے تو نہیں لایا ہوں، یہ تو جھوٹی قسم بھی ہو گئی، یہ تو جھوٹی قسم سے بالکل اوریجنل ہے، حالانکہ بالکل اوریجنل نہیں تھا. تو قسم کی ایک قسم تو یہ ہے کہ عادتاً قسم کھاتا ہے. عربوں کی عادت ابھی بہت ہے، یہاں بھی عادت ہے. اور ایک قسم یہ ہے کہ ایک غلط بات تھی، جھوٹی بات تھی، لیکن ہم اس کو صحیح سمجھ رہے تھے. تھی غلط لیکن ہم صحیح سمجھ رہے تھے اور قسم کھا کے کہہ دیا ہم نے. قسم کھا کے ہم نے کہہ دیا. ہم نے جان بوجھ کے جھوٹ نہیں کہا، ہم تو صحیح سمجھ رہے تھے اس کو. اور ایک قسم یہ ہے کہ بات غلط تھی، ہم جان بھی رہے تھے کہ غلط بات ہے، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھایا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھایا. تو پہلی جو ہم نے بتایا کہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم نہیں کھایا تھا، بلکہ صحیح سمجھ سے جھوٹی قسم کھایا تھا، اور عادتاً جیسے کھاتے ہیں اس طرح کھایا تھا، قسم کھانے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. یہ یمین لغو ہے. یمین معنی قسم، لغو معنی لغو نا، جس کو لغو کہتے ہیں سمجھو لغو ہے. دیکھیے لا یؤاخذکم اللہ باللغو ہے، باللغو نہیں بلکہ باللغو ہے. اور یہ کہ غلط بات تھی، جھوٹی قسم کھائی جان بوجھ کر، اس کو یمین غموس کہتے ہیں. یمین غموس ایسی قسم جو گناہ میں ڈبو لے. تو یمین لغو جو لغو قسم ہے وہ یوں عادتاً کھا رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کے خلاف ہے. یہ عادت اس کی ڈالنی منع ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ اگر کبھی اس طرح کی قسم زبان سے نکل جاتی تھی جیسے عادتاً نکل جاتی ہے تو آپ نے اپنے لیے جرمانہ مقرر کر رکھا تھا، نہیں قسم کھانا چاہیے. لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے، یہ اس درجے کا گناہ بھی نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا ایسا گناہ ہے کہ اس کا نام ہی یمین غموس ہے. یمین غموس کا مطلب ہے کہ اس نے ڈبو لیا گناہ میں، اتنی زبردست گناہ کی چیز ہے یہ. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا کفارہ نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک اس کا کفارہ ہے، گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. امام صاحب کے نزدیک کفارہ نہیں ہے. اور ایک یہ کہ آئندہ کے لیے قسم کھائیے، قسم کھا لیا کہ تمہارے یہاں نہیں آئیں گے، تم سے نہ بولیں گے. تو اگر یہ قسم ایسی کھائی ہے کہ جس سے نیکی حسن سلوک میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مثلا قسم کھا لیا باپ سے نہ بولیں گے، بھائی سے قسم کھا لیا کہ نہ بولیں گے، قسم کھا لیا کہ یہ نہ کریں گے،
تو ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے، ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے، اور اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ کفارہ اس کا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت، یعنی 10 فطرہ سمجھ لیجیے آپ، 10 فطرہ کے برابر، یا کپڑا پہنائے، یا پھر 3 روزے رکھے۔ لیکن ایسی قسم کو توڑ دینا واجب ہے، ورنہ گناہ ہوتا رہے گا۔ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ سنیے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں میں۔ اب لغو کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ، لیکن پکڑ کرے گا تمہاری اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہے، یعنی جس کا تم نے دل سے ارادہ کر کے کیا ہے، جان بوجھ کے قسم کھائی ہے کہ یہ کام نہ کریں گے، یا جان بوجھ کر گزشتہ زمانے کی قسم کھائی تھی تو یمین غموس ہو گئی، تو توبہ کرو، نہیں پکڑ ہوگی، اور اگر آئندہ کے لیے کی تھی تو اس کو توڑا، اس کا کفارہ دو، ورنہ پکڑ ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اگر توبہ کر لو گے قانون شریعت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حلیم بہت دوردار ہیں کہ تم نے اللہ کے نام کی بے عزتی کی، فوراً تمہاری گردن نہیں بروڑ دی۔ اب ایک قسم خاص، ایک قسم کی ایک خاص قسم ہے۔ اب وہ خاص قسم یہ ہے کہ شوہر بیوی سے قسم کھائے، بیوی کے ساتھ نہ رہنے کی، اس سے قربت نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ 4 مہینے کی قسم کھا لے، کہ 4 مہینے تمہارے پاس نہ ہوں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لے، یا بغیر کسی قید وقت کی قسم کھا لے۔ ان 3 قسموں کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اسی ایلا سے یولونا کا لفظ بنا ہے جو یہاں آ رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کی قسم کھائے۔ پہلی 3 قسموں کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 مہینے، تینوں قسم میں 4 مہینے اس نے پورے کر لیے تو قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب اگر وہ راضی ہو تو پھر سے نکاح کیجئے، پھر سے مہر مقرر ہوگا، سب معاملہ پھر سے ہوگا۔ اور اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، اور کفارہ قسم کا ادا کرنا پڑے گا۔ اور 4 مہینے سے کم والے کا حکم یہ ہے کہ قسم اگر پوری کر لے گا تو کفارہ نہیں دینا پڑے گا، اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب ترجمہ سن لیجئے۔ للذین یؤلون من نسائہم، دیکھیے مسئلے ہم جو بیان کر رہے ہیں، اصل مسئلے ذرا مسئلوں میں نزاکت ہوتی ہے، سمجھنے میں بھی سمجھانے میں بھی۔ اب بات ضروری تھی، بغیر اس کے تفسیر مکمل نہ ہوتی، اس لیے بیان کر دیا میں نے۔ کسی کی بات کوئی سمجھ میں نہ آئی ہو اور خدا نخواستہ ضرورت پڑ جائے تو پوچھ لیجئے گا کسی مفتی صاحب سے، اللہ نہ کرے ضرورت پڑے۔ اب زیادہ بڈھے ہی لوگ یہاں کہاں ضرورت پڑے گی، لیکن بڈھے کم توبہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب حافظ جو کیا سمجھتے ہیں آپ، جوش جوانی ہے حافظ جی کے اندر، ہر چیز میں، ہر معاملے میں ماشاءاللہ۔ اب بھئی جاڑے میں یہاں چلے آئے، یہ معمولی بات ہے، یہ جوش جوانی ہی تو ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہاں جو کچھ سنا آپ نے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کی نزاکت ہوتی ہے مسائل میں، اور آدمی کچھ کا کچھ سمجھ جاتا ہے یا پوری بات یاد نہیں رہتی ہے، تو کسی کو مسئلہ بتانے نہ لگیے گا، کوئی پوچھے پاچھے، بلکہ کسی مفتی سے وقت رجوع کرنا چاہیے، ہے نا۔ اس لیے کہ ساری باتیں آدمی کو یاد نہیں رہ جاتی، اپنے یاد پہ بہت اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائیں
4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، تفصیل میں عرض کر چکا ہوں۔ اور اگر یہ لوگ طلاق ہی کا پختہ ارادہ کر لیں، یہی ارادہ تھا اور 4 مہینہ پورا کر دیا، طلاق پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اب طلاق کی بات چونکہ آ گئی تو مطلقہ عورتوں کے احکام بیان ہو رہے ہیں کچھ، اور یہ سلسلہ ذرا دور تک چلے گا، طلاق کے مسائل ذرا دور تک چلیں گے، لیکن ہم آج دور تک نہیں جائیں گے۔ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور وہ عورتیں جن کو طلاق پڑ گئی ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کی عدت 3 حیض ہے۔ یہ ان عورتوں کی عدت ہے جن کو یہ ہو رہا ہو ابھی، 3 مہینہ نہیں ہے۔ اس میں بہت دھوکے میں ہیں لوگ کہ 3 مہینہ 13 دن گن لیتے ہیں، 3 مہینہ 13 دن، اور 13 دن ہی پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے۔ 3 حیض ہے، وہ اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے سے تو کم لگے گا نہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، زیادہ مدت بھی لگ سکتی ہے۔ اس بات کو نوٹ رکھنا چاہیے، لوگ اس سلسلے میں بہت دھوکے میں ہیں۔ اور جو عورتیں مطلقہ ایسی ہوں کہ جن کو اس سے واسطہ نہیں رہ گیا ہے، یا تو اس لیے کہ وہ بالغ نہیں ہیں، یا اس لیے کہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے 3 مہینہ ہے، ان کے لیے 3 مہینہ ہے۔ اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ ان کو حمل ہو، ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی اب وضع حمل تو اردو ہے نہ سمجھیں گے، ڈیلیوری برطانیہ کی زبان ہے، وہ سمجھ جائیں گے آپ لوگ، اس کو سب سمجھ گئے نا، یہاں تک کہ حافظ جی سمجھ گیا اس کو، جبکہ پرانے آدمی ہیں، یہ انگریزی والے نہیں ہیں۔ خیر، حافظ جی نہیں سمجھے گا، سمجھے آپ نہیں؟ ہاں تو کیا، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں، ان کے رحم میں پیدا کیا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں۔ اب یہ تو عورت ہی بتائے گی نا کہ اس کو حیض آیا 3 یا نہیں آیا، یا اس کے پیٹ میں حمل ہے، یہ تو عورت ہی بتائے گی، تو اس کو غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ غلط بیانی سے کام لے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا، کہ اگر اللہ پر ایمان ہے ان کا، آخرت کے دن کا خیال ہے ان کو، اس پر عقیدہ ہے، تو جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے حمل ہے تو اس کو بتائیں، اور نہیں تو بتائیں کہ 3 حیض پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے بتانے کی۔ یہاں بھی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس درمیان یہ پتہ چل جائے گا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر بچہ نہیں ہے تو معاملہ صاف ہے، اس لیے کہ کہیں دوسری جگہ اس کی شادی ہوتی ہے تو اختلاط نسب کا خطرہ نہیں ہے۔ اب اگر گاڑھا ہو رہا ہو آج کچھ حافظ جی تو معاف کیجیے گا، ہم اس کو آج پتلا بہت کرنا بھی نہیں چاہتے، اور اگر حمل ہے تو واضح ہو گیا، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا، جس کا بچہ اس کا پیدا ہو گیا، اس کے بعد معاملہ صاف ہو گیا۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اس سلسلے میں، اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں، اصلاح کا ارادہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ عدت گزر گئی، اب اس کے بعد شوہر ہی چاہتا ہے کہ ہم اس سے نکاح کر لیں، اب وہ بھی راضی ہے،
تو رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، خاندان والوں کو، اڑوس پڑوس والوں کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ دیکھو پھر یوں چلی آ رہی ہے، پھر ابھی کیا پھر چلی آ رہی ہے، تم روڑا مت اٹکاؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب یہ پھر راضی ہے وہاں جانے کے لیے، وہ بھی راضی رکھنے کے لیے، لیکن اس مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ نیت تمہاری خراب نہ ہو، نیت تمہاری یہی ہو کہ اب صلح صفائی کے ساتھ رہیں گے اور اپنے حالات کی اصلاح کر لیں گے۔ یہ ارادہ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر لوگوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی طرح سے اگر یہ شوہر اب اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، یا وہ عورت اس سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہے، کسی دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس پہلے والے شوہر کو بھی یہ نہ چاہیے کہ دوسری جگہ شادی کرنے میں رکاوٹ بنے۔ اٹھاوے فون کہتے کہاں پھنس رہے ہو، ہم تو اتنا دن جھیل چکے ہیں، اب تم جھیلو گے؟ یہ نہ کرو۔ تم نہیں کرنا چاہ رہے ہو، تم سب نہیں کرنا چاہتی ہے، تو دوسری جگہ کرنے دو نا اس کو۔ یہ حسن معاشرت قرآن سکھلا رہا ہے، یہ ہماری معاشرت کا حسن ہے، قرآنی معاشرت کا یہ حسن ہے کہ تم دوسرے کی زندگی میں رکاوٹ مت ڈالو، اس کی زندگی میں تم الجھنیں مت پیدا کرو۔ یہ اس کے ذاتی معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے طلاق دے دیا تھا نا، اب نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی، کہیں دوسرا اس کا رشتہ ہو رہا ہے تو کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو؟ یا یہ کہ ٹھیک ہے وہ پھر اپنے پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہتی ہے، پھر اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کے رشتہ داروں کو حکم ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے، جانے دو۔ لیکن اس کو مرد کو یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ تمہارا ارادہ اصلاح کا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اب دفعہ تو کم ستائے تھے، اب دھوکہ دے کے لے آئیں اور ستائیں گے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اور سنیے، اسی اصلاح کے تعلق سے ایک بات زبردست بتائی گئی ہے، جو ہے تو ایک جملہ لیکن سینکڑوں صفحات پر بھاری ہے۔ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق اسی جیسے ہیں جیسے عورتوں پر حقوق ہیں، قاعدے کے موافق۔ یہ قرآن کا وہ جملہ ہے مختصر سا جو سینکڑوں صفحات پر بھاری ہے، اور جس نے قرآن کے نازل ہونے تک قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تک کے تمام ان رسوم بد پر مٹی ڈال دی یا کہیے آگ لگا دی، اور آج اس کا دوسرا رخ ہو گیا ہے، اس دوسرے رخ میں بھی یہ آگ لگا رہا ہے یہ جملہ، یعنی جلا کر خاکستر کر رہا ہے۔ وہ کیا کہ سنو، صرف مردوں کے حقوق عورتوں پر نہیں ہیں، جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق مردوں پر ہیں۔ اس سے پہلے تو اس کا تصور ہی نہیں تھا، اسلام سے پہلے تو اس کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ عورت تو ایک جائیداد سمجھی جاتی تھی، جیسے گھوڑا گھوڑی، اونٹ اونٹنی، مکان باغ جائیداد مردوں کی ملکیت ہوتے تھے، یہ بھی عورتوں کی ملکیت نہیں ہوتے تھے، مردوں کی ملکیت ہوتے تھے۔ اسی طرح عورت بھی ملکیت سمجھی جاتی تھی، اسلام سے پہلے تو یہ تھا۔ اسلام نے آ کر یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے، جیسے عورتوں پر تمہارا حق ہے ویسی عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے، بلکہ اس کو پہلے کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کا حق ایسی ہی ہے جیسے عورتوں پر حق ہے تمہارا، ویسی ہے عورتوں کا حق تمہارے اوپر، بالمعروف، قاعدے کے مطابق۔ یہاں بالمعروف کی قید لگی ہوئی ہے، اس بالمعروف کی قید ہٹا دینے کی وجہ سے آج دنیا تہوبالا ہو گئی ہے۔ آگے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
اتنی بات تو البتہ ضرور ہے کہ مردوں کا کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے. عورت کا بھی حق مرد پر جیسے مرد کا حق عورت پر، لیکن یہ بات بھی ہے کہ مرد کا کچھ درجہ بڑا ہوا ہے. یہ ہے اسلام کا اعتدال. اس لیے کہ اگر درجہ ذرا سا کسی کی نہ بڑھا رہے اور سب بالکل برابر رہیں تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا کہ دنیا کا نظام چل پائے. اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت، ذہنی اور عقلی ساخت، طبعی اور مزاجی ساخت، بناوٹ کے لحاظ سے بھی مردوں اور عورتوں میں فرق رکھا ہے. اس فرق کی بنیاد پر اور بعض اور چیزیں ہیں اس کی بنیاد پر مرد کو عورت پر کچھ فضیلت حاصل ہے، وہ ہونی چاہیے، ورنہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ عورت کو کوئی حق ہی نہیں تھا. اب اس زمانے میں بالکل اس کے الٹا ہو گیا کہ عورت کا حق مرد کے بالکل برابر، لیکن عورت کو بیوقوف بنا کر کے. اسلام نے عورت کو رانی، ملکہ، شہزادی بنایا تھا، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی اسلام نے. عورت کے اوپر خود عورت کی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی ہے. عورت کے اوپر خود اس کی اپنی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی ہے. عورت کا خرچ، عورت کا نفقہ جب تک شادی نہیں ہوئی باپ کے ذمے ہے، شادی ہو گئی تو شوہر کے ذمے ہے، باپ اور شوہر کوئی نہیں رہ گیا تو بیٹوں کے ذمے ہے، باپ بیٹے شوہر کوئی نہیں ہے تو دوسرے ان ایسا حالانکہ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، تو دوسرے ان اقربا اور رشتہ داروں کے ذمے ہے جو اس کے مرنے پر اس کے وارث بن سکتے ہیں، بنیں گے، بقدر حصے وراثت ان سب کے ذمے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عورت کو میراث میں مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے، جبکہ اگر عقل سے سوچا جائے تو عقل یہ کہتی کہ اس کو بالکل نہ ملنا چاہیے. آج والی عقل جو ہے یہ تو سب کچھ دلا رہی ہیں ان کو، اسی واسطے اب عورتیں نہیں رہ گئی ہیں اور گھر اجڑ رہے ہیں، خاندان تباہ برباد ہو رہے ہیں. عورت کو مرد کے آدھا ملتا ہے، مرد کو دگنا ملتا ہے. اگر باپ مر گیا تو اگر 2 روپیہ بھائی کو ملے گا تو 1 روپیہ بھائی کے ذمے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ ہے نا، اپنا خرچہ، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ کم از کم اتنا تو ہی ہے. بہن جس نے 1 روپیہ پایا اس کے ذمے کسی کا خرچہ نہیں، خود اپنا بھی خرچہ نہیں ہے، خود اپنا بھی خرچہ نہیں ہے اس کے ذمے، اس لیے کہ اس کو بھی اس کا خرچ بھی تو اس کا شوہر اٹھائے گا نا، یا اس کے بچے اٹھائیں گے، تو اس کا 1 روپیہ تو بچا ہی رہے گا نا. خوب گاجر کا حلوہ کھائے، نہاری کھائے، کیوں کھاتا؟ ارے بیچارہ 2 روپیہ میں کس کو جھیلے گا، کہاں جھیل رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن چونکہ مرد کے اندر قوت ہے، طاقت ہے کمانے کی، محنت کرنے کی، اس لیے اس کو اتنا دینے کے بعد بھی اس کے لیے کم، باوجود ہے کہ کم لگتا ہے یہ 2 روپیہ، لیکن اس کے لیے کم نہیں، اس لیے کہ تم کماؤ، تم مرد ہو، تم کماؤ، تم مرد ہو، تم کو طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے، باہر نکلنے کی اجازت ہے، کھانے کمانے کی اجازت ہے، محنت کرو تم. تو عورت کو حقوق ملے مردوں ہی جیسے، بس اتنی بات ہے کہ مرد کو 1 درجہ فوقیت، اس کو مرد کو عورت کو 1 درجہ فوقیت حاصل ہے. یہ ایک حقیقی، طبعی، عقلی، سماجی
معاشرتی سب کو ضرورت ہے۔ چنانچہ آج معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس غلط قسم کا خیال رکھتے ہیں کہ بالکل برابری ہو، یہ ہو وہ ہو، وہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ بیوی چاہے بہت بڑا آفیسر ہو اور شوہر نہ ہو، تبھی گھر میں آ کر وہ بیوی ہی رہتی ہے، اور باہر بھی اگر سفر کریں گے تو بیوی بیوی رہے گی، شوہر شوہر رہے گا۔ یہ IAS بیوی یا جج بیوی اپنے شوہر کا جوتا اٹھائے گی، شوہر اس کا چپل نہ اٹھائے گا۔ غیروں تک میں ہے یہ بات۔ حافظ جی آپ کے یہاں کوئی ایسا ہو جائے کہ جو بیوی کا چپل اٹھاوے تو وہ جانے ہجڑا ہوگا، وہ مخنث ہوگا، وہ کریں اپنا۔ ہاں بیوی کو فالج گر گئی ہو، خدا نخواستہ بیوی معذور ہو گئی ہو، تو انسانیت کا تقاضا ہے، کرے گا سب کچھ، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ضرورت حاجت وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن عرف، رواج، معروف، قاعدہ جو شرعی وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں تو جو سماجی ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں نام لے کر کے کہ غیروں میں ایسے ہیں کہ بیوی IPS آفیسر ہے اور شوہر دکاندار، اور وہ شوہر کا جوتے کا فیتہ کھل رہی ہے۔ کیوں؟ ذہنی طور پر اس کو اپنے سے فوق سمجھ رہی ہے نا، وہ اپنے سے اونچا سمجھ رہی ہے نا وہ۔ تو قرآن مجید نے جو یہ بات بتائی کہ حقوق میں مثلیت ہے دونوں کے، حقوق میں برابری ہے دونوں کے، لیکن اس کے باوجود مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جن کے اندر کچھ بھی طبیعت سلیمہ ہے اور ایمان والے نہیں ہیں، وہ بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں، اپنے عمل سے اس بات کو مانتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آیت ایسی ہے کہ ہے تو ایک جملہ، لیکن اس پر صفحات کے صفحات لکھے جا سکتے ہیں، لکھے گئے ہیں، لکھے جا سکتے نہیں بلکہ لکھے گئے ہیں، صفحات کے صفحات کے اوپر بھاری ہے۔ پچھلی تاریخ بھی اس کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، موجودہ دور بھی اس کی حقیقت کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں اگر لوگ، تو جھیل رہے ہیں، وہ خوش نہیں ہیں۔ خوش تو وہی ہیں جہاں مراتب کا فرق ہے۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر مرتبے میں درجوں میں فرق نہ کرو گے تو کوئی تمہارا دین ہی نہیں ہے، زندگی ہو تم۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو آیت ہے، اس آیت میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ بلکہ اس آیت میں سے 2 ہی طلاق کا مسئلہ ہے، اس کے بعد والی آیت میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ تو اب جیسا کہیے آپ جی، ترجمہ کر دیتا ہوں، اور بات پوری نہ ہوگی، اس لیے بات پوری کرنے میں دیر لگے گی، ہے نا۔ فرماتے ہیں طلاق 2 دفعہ ہے، یعنی 2 دفعہ اگر طلاق دے دیا تو اس کے بعد تمہیں یہ اختیار ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اس کو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اس کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یا تو قاعدے کے موافق اس کو روک لو یعنی رجوع کر لو، یا حسن سلوک و بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو یعنی عدت پوری ہو جانے دو۔ طلاق کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دے، یہ طلاق رجعی ہے،
پھر دوسرا مہینہ آئے اور پاک ہو جائے تو پھر ایک طلاق دے دیں، تو اب یہ 2 طلاق رجعی ہو گئی. یعنی بغیر دوسرا نکاح کیے ہوئے عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. ایک طلاق دیا تھا، عدت گزر گئی، تب وہ طلاق پڑ گئی، رجوع نہیں کر سکتے. اسی طرح 2 طلاق دیا تھا، عدت گزر گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتے، لیکن نکاح بغیر حلالہ کے ہو جائے گا. نکاح کر سکتے ہیں لیکن رجوع نہیں کر سکتے. لیکن اگر عدت کے اندر رجوع کر لیں تو رجوع کرنے کا شوہر کو پورا اختیار ہے. بیوی اگر نہ چاہے تو بھی شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے. لیکن قرآن مجید نے یہ قید لگا دی ہے کہ معروف کے ساتھ رکو، ستانے کے لیے نہیں، بے ڈھنگے پن کے ساتھ نہیں. اور یا پھر اس کو احسان کے ساتھ، خوبی کے ساتھ جانے دو، یعنی عدت پوری ہو جانے دو. وَلَا يَحِلُّ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ بھی، یعنی جو ان کو تم نے ہدیات تحفہ وغیرہ دیا ہے اس کو مہر دیا ہے، ہدیہ تحفہ بھی اگر کچھ دیا ہے تو اس کو نہ لو، مگر یہ کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حدود کو نہ قائم کرنے کا اندیشہ کریں. پس اگر تم اس بات سے ڈرو کہ اللہ کے حدود کو قائم نہ کر سکیں گے یہ دونوں، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو عورت فدیہ دے دے. یعنی اگر یہ اندیشہ ہے کہ حدود نہ قائم رکھ سکیں، زندگی اچھی نہیں گزرے گی اور پھر لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا اور مرد چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، عورت تنگ آ گئی ہے، عورت ہی چاہتی ہے کہ ہم کو یہ چھوڑ دے، تو عورت فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو خلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ خلا کہتے ہیں. لیکن اگر مرد کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہے، عورت خود اپنی سرکشی کے بنا پر اس سے خلا چاہتی ہے، مرد کی طرف سے کچھ ستایا نہیں جا رہا ہے، کوئی ذاتی وہ حقوق ادا کر رہا ہے، لیکن یہی چاہتی کہ اس کے سامنے رہیں گے، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے فدیہ لینے میں گناہ نہیں ہے، خلا کا بدلہ لینے میں، عوض لینے میں گناہ نہیں ہے. لیکن اگر شوہر ستا رہا ہے، بیوی تو رہنا چاہتی تھی لیکن اتنا ظلم کرتا ہے کہ نہیں رہ پا رہی ہے، پھر خلا چاہتی ہے، تو شوہر کو اگر اب فدیہ لے رہا ہے تو یہ گناہ ہوگا لینے میں اس کو. اور یہ فدیہ یعنی یہ رقم جو خلا کے عوض ملے گی شوہر کو، یہ مہر سے زیادہ نہ ہونا چاہیے. جتنا مہر مقرر ہوا ہے اس سے زیادہ نہ ہونا چاہیے. جب خلا ہو جائے، اس نے کہا اس نے دے دیا، خلا ہو گیا، تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا، لیکن عدت گزرنے کے بعد اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو جائے گا، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھنا. ایسا نہیں ہے کہ کہتے ہمارا سماجی مسئلہ ہے اور ہم جو اپنا نپٹ لیں گے. نہیں، جیسے نماز روزہ کا مسئلہ ہے کہ اس میں مفتی صاحب سے پوچھتے ہو، اور نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہے، اور فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہ ہوگی، یاد پھر سے پڑھو. اور جیسے وضو کی توڑنے والی چیز صادر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے یہ سب بھی مسئلے ہیں. مفتی صاحب جو بتائیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں وہی مسئلہ چلے گا. تمہاری برادرانہ پنچایت اور خاندانی پنچایت اور ملک کے رسم و رواج اور قانون سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کی حدود ہیں، لہذا اس سے آگے مت بڑھو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں، ان کو ظالم ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی.
بلیک لسٹ میں ان کا نام چلا گیا۔ پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی 2 طلاق کے بعد ایک طلاق اور دے دیا، فلا تحل من بعد، تو اب اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، اسے رجوع نہیں کر سکتا۔ اب اس کے لیے حلال کب ہوگی؟ یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کر لے اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے۔ فإن طلقها، اب اگر وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ طے کر لینا اس سے کہ نکاح کر رہا ہوں صبح طلاق دے دینا، یہ تو نہیں قرآن کہہ رہا ہے نا۔ اب طلاق دے دیا اس نے، پھر نہیں پٹی یا مر ہی گیا، تو اب نہیں ہے دونوں کے اوپر کوئی حرج کہ یہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر یہ گمان کرتے ہوں کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا، یہ مسئلہ ذرا تفصیل طلب ہے، اس کی تفصیلی رپورٹ آپ کے سامنے اگر زندہ رہوں گا ہوش حواس کے ساتھ اور حالات صحیح رہیں گے تو آئندہ ہفتے عرض کیا جائے گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس کو لوگوں نے بہت تماشا بنا لیا ہے۔ لیکن اتنی بات میں آپ کو اس وقت بتا دیتا ہوں کہ 4 امام تو مشہور ہیں، ہے نا؟ امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں امام کے نزدیک، اور امام بخاری جن کا نام بہت دیا جاتا ہے، ہم بھی لیتے ہیں اور لوگ بھی لیتے ہیں، ان کے نزدیک بھی، اور تمام امت کے نزدیک، جمہور امت کے نزدیک 3 طلاق 3 طلاق ہے، 3 طلاق 3 طلاق ہے، چاہے وہ اکٹھی ایک مجلس میں دی جائے، چاہے 3 مہینے میں الگ الگ دی جائے، 3 طلاق 3 طلاق ہے سب کے نزدیک۔ امام داؤد ظاہری ایک صاحب پیدا ہوئے تھے جو ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہیں، پہلی دفعہ انہوں نے اس کا انکار کیا، اسی کو امام ابن تیمیہ نے لے لیا، اور امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن قیم ہیں، یہ دونوں شاگرد اور استاد بہت ذہین تھے، تو استاد کی بات امام ابن قیم نے لے لی، اور ان لوگوں نے ہی پہلی دفعہ اس کو اتنا بڑھایا کہ یہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 طلاق نہیں مانتے، حالانکہ یہ دونوں بھی اصلاً حنبلی مذہب کے ہیں، انہوں نے اپنا یہ مذہب خود اپنے امام کے خلاف اختیار کیا ہے۔ صرف یہ لوگ، سعودی عرب کی حکومت حنبلی مذہب کی حکومت ہے، وہاں کا جو دارالافتاء سرکاری ہے، اور جو وہاں کے دیگر علماء حنبلی مذہب کے ہیں، وہ بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہی طلاق مانتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں زیادہ بڑے بدھ جیوی پیدا ہو گئے ہیں بر صغیر میں، جو شور و ہنگامہ بچاتے ہیں، یہی سب زیادہ حدیث سمجھتے ہیں، اور قرآن بھی یہی سب زیادہ سمجھتے ہیں، باقی پوری امت نہیں سمجھتی اس بات کو۔ حالانکہ موٹی سی بات یہ ہے کہ جہاں حرام و حلال اور پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو، وہاں عقل بھی یہ کہتی ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ شبہ ہوگی بالٹی میں پانی رکھا، پاک ہے ناپاک تو کیا کرے گا آدمی؟ تو ہمارے ہاں تو ہمارے نزدیک تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ 3 طلاق، ایک مجلس کی بھی 3 طلاق ہے، لیکن اگر تمہارے بقول شبہ ہی مان لیں تو حلال حرام کا مسئلہ ہو رہا ہے نا یہاں، تو عقل بھی تو یہی کہتی ہے کہ یہی سمجھا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو یہ بہت زیادہ لوگ اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر جذبات میں آ کر پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ طلاق ہی غلط طریقے سے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خود ہمارے معاشرے میں جو بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہی ہیں، جگ ہنسائی بھی ہو رہی ہے، ہماری یہ بدعملی ہے کہ طلاق دھڑا دھڑ دے دیا۔ طلاق تو ایک ضرورت ہے، طلاق بندوق کا لائسنس ہے، طلاق کیا ہے؟ بندوق کا لائسنس ہے۔ بندوق کا لائسنس اس لیے نہیں دیا جاتا کہ تم روزانہ صبح شام لے کر چھت پر چڑھ جاؤ لے کر کے اور محلے والوں کو ڈروایا کرو۔
مردوں کو لائسنس اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب تمہارے گھر پر ظالمانہ طور پر حملہ کر دیا جائے، ڈکیت آ جائیں، رہزن آ جائیں، غنڈے بدماش آ جائیں، تمہاری جان پر بن جائے تو تم اس کا استعمال کرو۔ اس لیے بندوق کا لائسنس ہے، اس لیے نہیں ہے کہ تم خود اس سے غنڈہ گردی کرتے پھرو۔ لیکن ایک بات جان لو کہ بندوق لے کر تماشا کر رہے ہو، گولی چلا دیا تو گولی لگے گی، اور جس کو لگے اس کو چوٹ بھی آئے گی۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو طلاق بندوق کا لائسنس ہے۔ طلاق کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ جب دونوں کی زندگی اجیرن ہو جائے اور زندگی نہ بسر ہو سکے تو غیر قوموں کی طرح تمہیں یہ مصیبت نہ جھیلنی پڑے کہ بہرحال جہنم میں رہنا ہے، تمہاری زندگی جہنم نہ بن جائے، نہیں نپتی تو قاعدے کے مطابق طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر لو۔ اسی لیے یہ قانون ضابطہ بنایا گیا کہ ایک ہی اس وقت طلاق دو، مصنوعی طلاق اس وقت طلاق دو۔ اس زمانے میں تو شوہر کو بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، اب جب نہا دھو کر پاک ہو گئی تو اب طلاق دو، تو اس کا مطلب اب طلاق دے گا تو واقعی جو ہے نہیں نبھ رہی ہے، ورنہ اب نہ طلاق دیتا یہ۔ اور پھر یہ کہ 1 مہینہ کا یہ اور مدت مل گئی، اس میں سمجھ بوجھ رہے گا، غصہ آیا تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر واقعی غصہ تھا نہیں ٹھنڈا ہوا تو مطلب اس کا ہے کہ واقعی بیچارہ جو ہے اس سے یہ عاجزی آ گیا ہے، تب طلاق دے گا وہ۔ اس لیے طلاق کا قانون بنا، اس لیے تو نہیں بنا ہے کہ جب جی چاہا موج پڑتا ہو آیا، باہر سے گٹکا کھا کے آیا، بیوی کو طلاق دے دیا۔ اور اس لیے بھی نہیں کہ دھڑا دھڑ رائفل میں جتنی گولیاں تھیں سب خالی کر دیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہو صاحب غصہ سے کوئی بندوق چلاتا ہے تو گولی لگتی کہ نہیں لگتی؟ تو غصہ سے طلاق دے گا تو گولی لگے گی، ہے نا؟ یہ وہ بات ہے۔ باقی اور جو قانونی تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے بیان کی جائے گی، تاکہ آپ لوگوں کا ذہن کچھ صاف تو ہے یہ مضبوط ہو جائے، صاف تو ہے مضبوط ہو جائے۔ اس لیے کہ لوگ یہ کر کے بہت گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دین کو تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ طلاق ہو گئی، طلاق دے دیا، اب تک تو حنفی مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے، اب چونکہ 5 6 7 8 10 طلاق دے چکے تھے تو اب اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، اب جمعہ عید بقرعید پڑھتے بھی ہیں تو اب سب دوسری طرح نماز پڑھنے لگے، یعنی امام ابن تیمیہ ہو گئے یہ۔ اب تو سنگھاڑا بیچتے تھے، اب یہ امام ابن تیمیہ ہو گئے یہ دین کا تماشا ہے۔ اور دین کو تماشا بنانے سے بعض اوقات نہیں ہمیشہ کفر لازم آ جاتا ہے۔ کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن یہ فعل ایسا ہی ہے کہ دین کی اہمیت اگر کم ہو جائے گی تو آخر کفر ہی کی نوبت تو آئے گی نا، اور کہے کی نوبت آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر دین کی جو صحیح عظمت ہے، جو صحیح اہمیت ہے وہ پیدا فرما دیں کہ دین کی عظمت کو ہم سمجھ سکیں، دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ اسلام کے قوانین اور احکام میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اور جو اعتدال اور جو توازن رکھا ہے اور اس میں جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ہمارے ذہن نشین کر دیں، ذہن نشین کر دیں، اور ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اسے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا لا توصل علينا وأرزنا وزلنا اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك اللهم إنا ذكرك وشكرك وعبادتك
دعا کیجیے کہ یہ احباب سخت بیمار ہیں، ایک تو عاری بھائی بیمار ہیں، دوسرے ابرار بھائی جو ڈاکخانے والے آتے تھے وہ 2-3 ہفتے سے اسپتال میں ہیں، اب تک الہ آباد میں تھے، اب لکھنؤ چلے گئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو شفا، یا اور بھی جو احباب اس طرح کے مبتلا ہیں اور جن کے واسطے دعا کی فرمائش کی گئی ہے یا نہیں بھی فرمائش کی گئی ہے لیکن ایسے حالات سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عاجل کامل عطا فرما کر صحت اور عافیت کے ساتھ ان کے گھروں میں واپس لائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔